بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ پارہ نمبر 26 کے اشارات۔ پہلا پاؤ، سورہ احقاف۔ یہ صورت مکے میں نازل ہوئی۔ اس میں یہ مضامین آئے ہیں: توحید کی اہمیت، بت پرستی کی تردید، آخرت کا یقینی ہونا، نبوت و قرآن پر ہونے والے شبہات کا جواب، ہود علیہ السلام کا واقعہ، جنات کا ایمان لانا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین۔ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اللہ ہی خالق ہے۔ کیا پیدا کیا دوسروں نے؟ سوچو کہ میں انوکھا رسول نہیں، میں وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ مجھ سے پہلے رسول بھی انسان تھے، مجھ سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی گئی تھی علیہ السلام۔ والدین سے برے سلوک والا زبردست خسارے میں ہوگا۔ عذاب کے بادل سے بارش ہوئی عاد کے لوگوں پر، انہوں نے رسول کی بات کو نہیں مانا اور برباد ہوئے۔ جنات اور قرآن۔ جنات نے قرآن سنا، پھر اس کے بارے میں قوم کو بتایا، ان کو دعوت دی ایک اللہ کی طرف، پس صبر کرو جیسے رسولوں نے کیا۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں نازل ہوئی۔ کفار و مشرکین و منافقین کی مسلسل کوشش تھی کہ مسلمانوں کو بالکل ختم کر دیا جائے، اس لیے اس صورت میں اللہ کی راہ میں جہاد و انفاق کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے پہلا پاؤ۔ اس کے 3 اشارات ہیں: کتاب اللہ کی طرف سے، میں انوکھا رسول نہیں، عذاب کے بادل۔ دوسرا پاؤ، آزمائش اور مدد۔ مشکل حالات اور اللہ کی راہ میں انفاق و جہاد تمہاری آزمائش کے لیے ہیں۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مومن جنت میں اور کافر جہنم میں ہوں گے، اپنے اچھے اور برے اعمال کی بنیاد پر۔ منافقین کا گریز۔ جہاد سن کر منافقین ہیبت کھاتے ہیں اور بچنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ قرآن میں غور کرتے تو ان کا ایمان مضبوط ہوتا اور وہ پیٹھ نہ پھیرتے۔ آزمائش میں اطاعت و انفاق۔ حالات آزمائش ہیں، پس اطاعت کرو اللہ اور رسول کی، کمزور نہ پڑو اور انفاق کرو اللہ کی راہ میں۔ سورہ فتح شروع ہوتی ہے جو مدنی صورت ہے۔ یہ صورت صلح حدیبیہ سے واپسی کے وقت نازل ہوئی۔ اس میں صحابہ کرام کی تعریف اور منافقین کی مذمت کی گئی اور انہیں نصیحت کی گئی۔ فتح، مغفرت، ہدایت ملے گی آپ کو اللہ کی طرف سے جس نے مومنوں پر سکینت اتاری۔ تو یہ ہے دوسرا پاؤ۔ اس کے 3 اشارات ہیں: آزمائش اور مدد، منافقین کا گریز، فتح، مغفرت، ہدایت۔ تیسرا پاؤ، بیعت رضوان اور منافقین۔ بیعت رضوان میں شامل لوگوں کو بڑا اجر، منافقین کے برے گمان، اللہ کی رضا اور وعدے۔ بیعت لینے والوں سے اللہ راضی، ان کے لیے مال غنیمت کے وعدے۔ کفر اور روکنا۔ مشرکین مکہ نے کفر کیا، مسجد حرام سے روکا، ان کے دلوں میں جاہلی حمیت تھی، تو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر سکینت نازل فرمائی۔ کفار نے اشتعال انگیزی کی، مگر مومنوں نے صرف سچی اور سیدھی بات کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کفار پر شدید ہیں، یعنی کفار نہ انہیں دبا سکتے ہیں اور نہ خرید سکتے ہیں۔ صحابہ آپس میں مہربان ہیں۔ سورہ حجرات جو مدینے میں نازل ہوئی، اس میں اللہ و رسول کے معاملے میں ادب کی تعلیم ہے، خبروں کی تحقیق کی ہدایت ہے، آپسی لڑائیوں کا حل ہے، معاشرتی برائیوں سے منع کیا گیا ہے اور اطاعت و قربانی کی تعلیم ہے۔ فاسق کی بات کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو پچھتانا پڑے۔ دوسروں کا مذاق نہ اڑاؤ، برے القاب نہ دو۔ تو یہ ہے تیسرا پاؤ۔ اس کے 3 اشارات ہیں: بیعت رضوان و منافقین، اللہ کی رضا اور وعدے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ۔ چوتھا پاؤ، بدگمانی، تجسس اور غیبت سے بچو، کیونکہ یہ برے اعمال ہیں اور یہ سماجی خرابیوں کی جڑ ہیں۔ سورہ قاف شروع ہوتی ہے جو مکی صورت ہے۔ اس میں آخرت کا بیان ہے، موت کے بعد کی زندگی کا ثبوت اور وہاں کے حالات بتائے گئے ہیں۔ تعجب، مرنے کے بعد اٹھنے پر، کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان و زمین کو، بارش کو، زمین کے مر کر جی اٹھنے کو؟ پہلے بھی کئی قوموں نے جھٹلایا تھا۔ نفخ صور، آخرت کو ثابت کرنے کے بعد یہ بتایا گا کہ آخرت میں کیا حالات ہوں گے۔ کتنوں کو ہم نے ہلاک کیا ان کی بدعملی کے نتیجے میں۔ سورہ ذاریات شروع ہوتی ہے جو مکی صورت ہے۔ اس میں بھی موت کے بعد کی زندگی کو ثابت کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی تاریخی مثالوں سے بتایا گیا کہ برے لوگوں کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، اور آخر میں کئی سوالوں کے ذریعے سوچنے کی دعوت ہے۔ متقین جنت میں ہوں گے، ان کی محفلیں ہوں گی، وہ اللہ کا شکر کریں گے۔ تو یہ ہے چوتھا پاؤ۔ اس کے 3 اشارات ہیں: بدگمانی، تجسس اور غیبت، نفخ صور، متقین جنت میں۔ بس اتنا ہی۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔